السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، شہد کی مکھی سے متعلق ایک بہت ہی اہم گفتگو آج مجھے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی کی زندگی جو ہے وہ معرض خطر میں پڑ رہی ہے، اور دنیا کے تمام علاقوں میں شہد کی مکھی کا تناسب جو ہے آبادی کے اعتبار سے کافی گھٹ رہا ہے، جبکہ سائنسی نقطۂ نظر کے مطابق شہد کی مکھی کی وجود پر ہی انسانی زندگی موقوف اور معلق ہے۔ مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے جو میڈیا میں سرگرداں ہے، کہ موصوف نے فرمایا کہ اگر شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے دنیا سے تو 4 سال کے اندر میں 4-5 سال کے اندر میں دنیا میں انسانی آبادی ختم ہو جائے گی۔ اس کو بہت سے لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی تاریخیت اور اس کی صداقت پر جو ہے کلام کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، اکثر نے یہ کہا کہ کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے، یہ میڈیا میں مشہور کر دیا گیا ہے۔ خیر، اگر یہ تاریخیت کی بنیاد پر صداقت کا حامل نہ ہو، لیکن یہ حق ہے کہ انسانی زندگی اور کرۂ ارض کی ہلچل شہد کی مکھی پر موقوف ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی کا دار و مدار جو ہے نباتات پر ہے، پھل پھول اور سبزیوں پر ہے، جن کا شمار اشیاء خوردنی میں ہوتا ہے، اور نباتات کا وجود اور اس کی بقا جو ہے یہ ایک خاص نباتاتی عمل جس کو ہم پولینیشن یا عمل زیرگی کے نام سے جانتے ہیں۔ پولینیشن میں، عمل زیرگی میں، یعنی پراگن کے اندر میں کیا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے یا کوئی اور پرندہ یا کوئی اور کیڑا جو ہے ایک پھول کے نر حصے کے اینتھر سے پولن گرینز کو منتقل کرتا ہے اور دوسرے پودے کے اسٹگما پر، یعنی مادہ حصہ اسٹگما پر لے جاتا ہے۔ یعنی ایک پھول کے اینتھر سے دوسرے پودے کے اسٹگما پر پولن گرینز کی منتقلی یا شفٹنگ کو پولینیشن کہا جاتا ہے، اور جب یہ عمل شفٹنگ کا ہو جاتا ہے تو وہ پراگ کڑ جو ہوتا ہے پولن گرین، وہ اسٹگما سے نیچے اترتا ہے اور اسٹائل سے ہوتا ہوا اووری میں چلا آتا ہے، اور یہاں پر فرٹیلائزیشن یعنی عمل تبادل و تناسل ہوتا ہے، اور فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں یہاں پر بیج پڑ جاتا ہے جس سے ایک نیا پھل بنتا ہے۔ اس طریقے سے نباتات کی نسل جو ہے باقی رہتی ہے۔ اتنے اہم عمل کا دار و مدار جو ہے شہد کی مکھی پر ہے۔ دنیا کی نباتات کا 70% پراگن جو ہے پولینیشن شہد کی مکھی پر معلق ہے، منحصر ہے۔ اگر یہ شہد کی مکھی خطرے میں آ جاتی ہے یا اس کا وجود خطرے میں آتا ہے یا یہ ختم ہو جاتی ہے دنیا سے، تو یقیناً ساری دنیا کے اندر ایک زندگی کا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ پھر سبزیاں کہاں سے آئیں گی، پھل پھول کہاں سے آئیں گے، نباتات کہاں سے آئیں گی، گھاس کہاں سے آئے گی، چارہ کہاں سے آئے گا، جڑی بوٹیاں کہاں سے آئیں گی، اور پھل کہاں سے آئیں گے، کپاس کہاں سے آئے گا، کافی کہاں سے آئے گی، چائے کہاں سے آئے گی۔ دنیا بھر کی نباتات جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے یہ سب خطرے میں پڑ جائیں گی۔ لہذا انسانوں کا یہ فرض ہے کہ شہد کی مکھی کے وجود کی بقا کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، لیکن افسوس کتنی بڑی دنیا میں اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، ان ممالک کے ذمہ داروں کو اس کی قطعی پرواہ نہیں کہ شہد کی مکھی کن کن اعتبار سے خطرے میں آ رہی ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موبائل ٹاورز جو ہیں، موبائل ٹاورز ان کی لہریں جو ہے اس سے اس کا وجود جو ہے خطرے میں پڑ رہا ہے، یا پھر موبائل کی لہریں بھی اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہیں، اس سے ان کی موت واقع ہو رہی ہے۔ لیکن سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق کے نتیجے میں یہ اعلان کیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، کسی حد تک تھوڑا بہت اثر جو ہے موبائل ٹاورز کی لہروں سے، میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن نسل کشی کی حد تک نہیں۔ البتہ کچھ تھوڑا بہت پریشانی ان کو زندگی میں لاحق ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی جو ہے خطرے میں نہیں ہوتی موبائل ٹاورز کے ذریعے سے۔ کچھ اور بھی لوگ بولتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے چھتے کے اندر میں کچھ جراثیم جو ہیں، بیکٹیریا، وہ آج کل پیدا ہو گئے ہیں۔ ان بیکٹیریا کی وجہ سے شہد کی مکھی کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، لیکن یہ بھی کمزور قول ہے۔ اس کی تائید سائنٹسٹوں نے نہیں کی ہے، اس لیے کہ شہد خود جراثیم کش ہے۔ شہد کا استعمال جو جراثیم کے مارنے میں ہوتا ہے، جبکہ چیونٹیوں کے اندر میں ایسے مادے پائے جاتے ہیں تو ان کے گھونسلے کے اندر میں، ان کی غذا کے اندر میں اس بنا پر جراثیم نہیں آ پاتے، کیونکہ چیونٹیاں جو ہیں اینٹی بائیوٹک پیدا کرتی ہیں، اینٹی سیپٹک پیدا کرتی ہیں۔ تو شہد کی مکھی تو اس سے کہیں معتبر ہے، کہیں زیادہ کارگر ہے اس معاملے میں۔ البتہ شہد کی مکھی کی زندگی کا مین خطرہ جو ہے وہ پیسٹی سائڈ کا استعمال ہے۔ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں فصل کی افزائش کے لیے، پودوں کی نسل کی افزائش کے لیے کسانوں نے خاص طور سے یورپ میں بھی اور ہندوستان میں بھی، ایشیا میں بھی پیسٹی سائڈ کا استعمال شروع کر دیا ہے تاکہ جراثیم کو مار سکے، کیڑے مکوڑے مر سکے۔ لیکن اسی جراثیم کشی میں شہد کی مکھی بھی خطرے میں آ جاتی ہے، اور لاکھوں شہد کی مکھیاں جو ہیں جو اس وقت پولینیشن کے عمل میں رہتی ہیں وہ ماری جاتی ہیں۔ سن 2006 کے بعد میں علماء سائنس کے مطابق 40% آبادی میں، یعنی شہد کی مکھی کی 40% آبادی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر یہ تناسب بڑھتا رہا، وہ دن دور نہیں کہ نسل انسانی کی زندگی اور تمام نباتات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ لہذا انسانوں کا یہ فرض ہے کہ شہد کی مکھی کی بقا کے لیے اور اس کی نسل کشی کو نہ ہونے دینے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جو حکومت کے پیمانے پر ہو، حکومتی لیول پر ہونا چاہیے، اور ہمیں ایسی کھاد کا استعمال کرنا چاہیے جو جراثیم کش تو ہو لیکن شہد کی مکھی کی زندگی کے لیے خطرہ نہ ہو۔ لہذا یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ نے جس مکھی کی بنیاد پر ہماری زندگی کی بقا موقوف کی ہے، کم سے کم اس کی زندگی جو ہے معرض خطر میں نہ پڑنے پائے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم متحد ہو کر کے حکومت کے اداروں کو آگاہ کریں اور علماء سائنس سے ملاقات کریں اور تنظیموں سے مل کر کے اس بات کی کوشش کریں کہ شہد کی مکھی کی زندگی کو بچانے کے لیے اقدامات ہونا چاہیے۔ حضرات، ایک خاص بات یہ کرنا ہے کہ بہت کہنے کے باوجود بھی آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کرنے کے معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے معجزات، اللہ کے نشانات اور اللہ کی آیات کو ظاہر کرنے والے یہ ویڈیوز ہیں، لہذا ان پر خصوصی طور پر جو ہے آپ کو سبسکرائب کرنا چاہیے۔ ہم تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔